السلام علیکم مسٹر مسز بیس، جس کی رائٹر ہے مریم فیاض، اس کی یہ 33ویں ایپیسوڈ ہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جہاں ایک طرف صوفے پر بلاج، مراد اور ایک دوسرا نفوس بیٹھا تھا۔ مراد، میرے پر چیئرمین کا پریشر ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، بلاج بے بسی سے بولا۔ لیکن مراد بولا، تو اچھے سے جانتا ہے تجھے کیا کرنا ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ جلد سیاست سے کنارہ کش کر لوں، اب جو کرنا ہے تجھے کرنا ہے، بلاج بولا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، رندھاوا کی نسلیں تباہ کر دوں گا، ساتھ بیٹھے اس نفس نے کہا۔ لیکن ہم کریں گے کیا؟ مراد بولا۔ اس نے بہت سے کالے کام کر رکھے ہیں جن پر پردہ ہے، ہم نے بس اس پردے کو ہٹاتے اسے منظر عام پر لانا ہے، وہ شخص بولا۔ مراد نے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا، اور یہ ہوگا کیسے؟ میں تمہیں کچھ لوگوں کے نام اور رابطہ نمبر دیتا ہوں، ان سے رابطہ کرو اور کھیل ترتیب دو، بلاج بولا تو مراد نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، جو طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ہسپتال کی خاموش راہداریوں میں اب قدموں کی چاپ بھی معدوم ہو گئی تھی، لائٹس مدھم کر دی گئی تھی، عملہ تھکا ہارا چپ چاپ اپنے معمولات نپٹا رہا تھا۔ ہسپتال کی چھت پر بران خاموش کھڑا تھا، رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، مگر اس کی پریشانی پر پھیلی شکنیں اب بھی وہیں تھی، پریشان، الجھی ہوئی۔ اس کی نظریں شہر کی روشنیوں میں گم تھی، مگر ذہن کہیں اور۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جانا چاہیے، یہ جملہ جیسے بار بار اس کے دل میں گونج رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی اس اضطراب کو دبانے میں ناکام تھی۔ چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے پلٹا، قدم جیسے بوجھ بن چکے تھے۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے نرمی سے حاتم کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ کمرے کے اندر منظر مکمل طور پر مختلف تھا۔ مدھم سی نیلی روشنی میں حاتم بے ہوش پڑا تھا، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے، مگر سانسیں متوازن تھیں، جیسے جسم تھک چکا ہو مگر روح مطمئن ہو۔ تانین اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں لال تھیں، شاید رونے سے یا جاگتے رہنے سے۔ ہاتھوں میں تسبیح تھی جو اب صرف انگلیوں کے لمس سے حرکت میں تھی۔ آنکھیں حاتم کے چہرے پر جمی تھی، جیسے صرف دیکھتے رہنے سے وہ جاگ اٹھے گا۔ کمرے کے ایک کونے میں عائشہ سلطان خاموش بیٹھی تھی، ان کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں ماں کی دعا چھپی تھی۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید کوئی دعا، کوئی آیت، یا بس ایک التجا کہ بیٹا محفوظ رہے۔ شہروز صاحب خاموشی سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آنکھیں بند، مگر ان کی انگلیاں اب بھی تسبیح پر چل رہی تھی، چہرے جیسے وقت کو کسی دعا سے باندھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ موسیٰ اور بلاج دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، نظریں بار بار دروازے پر جاتی، پھر واپس دانین اور حاتم پر۔ کمرے میں ایک گھٹن سی تھی، خوف کی، خاموشی کی، اور اس بے بسی کی جس میں انسان صرف انتظار کر سکتا ہے۔ بہران اندر داخل ہوا اور چپ چاپ ایک کونے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، سب اپنے اپنے دکھ میں الجھے تھے۔ اس کی نظریں صرف حاتم پر تھی، اور اندر ایک بے نام سی کسک تھی، جیسے کچھ ابھی مکمل نہ ہوا، جیسے کچھ کہنے، سننے یا سمجھنے کی کمی باقی ہو۔ اور اس کی خاموشی اس رات کی سب سے بلند چیخ تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا جب اس کی سیاہ رولز رائس ہوا کو چیرتے ہوئے ایک فارم ہاؤس سے ذرا فاصلے پر رکے۔ وہ گاڑی سے نکلا اور آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہاتھ میں موجود سگار کو جلاتے لبوں میں دبایا۔ اس سگار کا دھواں سامنے موجود فارم ہاؤس سے اڑتے دھوئیں میں گھل رہا تھا۔ میں جب اپنی آئی پر آ جاؤں then I destroy everything. Everything means everything. یہ کہتے اس نے ایک اور کش لیا اور گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے روانہ ہوا، جیسے وہ فارم ہاؤس آگ کی لپٹ میں بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کے گیٹ پر رندھاوا کی پلیٹ جگمگا رہی تھی۔ طوفان کی آمد ہو چکی تھی اور تباہی منتظر تھی، اب نہ جانے کون کون اس کی زد میں آتا۔ ایک ہفتہ بعد سلطان حویلی کی کھڑکیوں سے سورج کی نرم کرنیں اندر آ رہی تھی۔ صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس سے درختوں کے پتے سرسرانے لگے تھے۔ موسم خوشگوار تھا، اور اندر ایک کمرے میں حاتم بڑے سے بیڈ پر نیم دراز حالت میں لیٹا تھا۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، مگر مکمل آرام کی ہدایت ابھی باقی تھی۔ سامنے کی میز پر دوائیں، پھل اور کتابیں رکھی تھیں۔ کمرے کی فضا میں سکون تھا، مگر ایک گوشے سے ہلکی سی بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ دانین تھی، جو کبھی تکیے ٹھیک کرتی، کبھی کمبل سیٹ کرتی، اور کبھی کمرے میں رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر کچھ نوٹس لکھ رہی ہوتی۔ دانین، حاتم نے سست آواز میں پکارا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ حاتم نے ہلکا سا منہ بنایا۔ بھوک لگ رہی ہے، کچھ اچھا سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پر تم لاؤ گی وہیں سوپ؟
تانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ ابھی یہی حکم ہے تمہارے لیے۔ یہ کہتے وہ ایک ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے سے باہر گئی اور کچھ ہی لمحوں بعد گرم گرم سوپ لے آئی۔ نرمی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ کر بولی، اب بغیر نخرے کیے پی لینا، تمہارے لیے خاص بنایا ہے۔ حاتم نے ہنستے ہوئے سر جھکایا۔ یقین ہے، یا وہی کل والا کڑوا؟ حاتم، تانی نے آنکھیں تنگ کی۔ پھر نخرے؟ حاتم نے ہنستے ہوئے چمچ منہ میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ کی برکت ہے، آج تو اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد جب سوپ ختم ہو چکا تو حاتم نے سنجیدگی سے پوچھا، ویسے تمہارے پیپرز قریب ہے نا؟ تیاری کیسی جا رہی ہے؟ حاتم نے مسکرا کر اس کے بازو سے ٹیک لگائی۔ دانین نے مسکرا کر، ہاں قریب ہے، تیاری تو ہو رہی ہے، مگر تمہاری دیکھ بھال میں دل لگ گیا ہے، پیپرز بعد میں بھی ہو جائیں گے، تم دوبارہ نہیں۔ حاتم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا۔ ایسی باتیں مت کیا کرو، اب میں ٹھیک ہوں، بس تم بھی خود کا خیال رکھو۔ دانی نے ہلکے سے اس کے شانے پر سر رکھا۔ تم ٹھیک ہو، یہی کافی ہے۔ حاتم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ماحول میں خاموش محبت بھری لہر دوڑ گئی۔ سورج کی کرنیں اب بیڈ کے کنارے تک آ چکی تھی، جیسے کمرے کو بھی اس محبت کا گواہ بننے کا شوق تھا۔ کاش یہ لمحہ یہیں رک جائے، دانی نے دھیرے سے کہا۔ حاتم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ رک بھی جائے، بس تم ساتھ رہو۔ اور وہ لمحہ واقعی کچھ دیر کو رک سا گیا۔ سلطان حویلی کی فضا میں پہلی بار سکون کی ایک نرم سی چادر تن چکی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یورپ کے سفر سے واپس آنے کے بعد جیسے جہان کے اندر اور بھی خاموشی اتر چکی تھی۔ زندگی کی چمک، ہنسی، شوخی سب کہیں رہ گئی تھی۔ جب وہ کارابے مینشن کے دروازے سے داخل ہوا تو ہال میں موجود زیان کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی۔ اوہو، واپسی ہو گئی شہزادے کی؟ زیان نے خوش دلی سے کہا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیسے ہو؟ لگتا ہے یورپ کے سیر سپاٹے تمہیں راس آ گئے، وہ ہنستے ہوئے بولا اور گرم جوشی سے جہان کو گلے لگایا۔ جہان نے بامشکل ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ بھی چند لمحوں میں معدوم ہو گئی۔ اسی لمحے رباب بیگم لپک کر آگے بڑھی اور جہان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، کہاں تھے تم؟ ساری حویلی ویران سی لگتی تھی تمہارے بغیر۔ انہوں نے پیچھے ہٹ کر اس کا چہرہ دیکھا اور فوراً ان کے ماتھے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ یا اللہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے کمزور ہو گئے ہو، کیا کھاتے نہیں تھے وہاں؟ دیکھو تو ذرا یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ اسی لمحے مراد بھی قریب آ گیا اور جہان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ جہان صرف سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کر گیا، مگر چہرے کی اداسی، آنکھوں کی خالی پن، سب کچھ چیخ چیخ کر اس کے حال دل کا پتہ دے رہا تھا۔ پیچھے سے محمد صاحب کی سخت آواز گونجی، خیر سے سیر سپاٹوں پر گئے تھے، کچھ جنگ لڑنے نہیں کہ سب اتنا سر پر چڑھا رہے ہو؟ جہان کے قدم ساکت ہو گئے، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ محمد صاحب اپنی کرسی سے سیدھے ہو کر بولے، ادھر حاتم کا آپریشن چل رہا تھا اور یہ موصوف ٹرپ پر نکلے ہوئے تھے۔ خود غرضی اور بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر اس لڑکے پر تو جیسے ختم ہے۔ جہان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی تیرنے لگی۔ اس نے بامشکل آنسو اندر روکے، لب بھینچے اور سر جھکائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ایک دو دن ریسٹ کرو، پھر آفس جوائن کرو، نالائق، محمد صاحب کی آواز سیڑھیوں میں گونجتی اس کے پیچھے آئی۔ جہان کے لبوں سے بس ایک مختصر مدھم آواز نکلی، جی بابا۔ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا، جیسے جسم سے زیادہ روح تھکی ہوئی ہو۔ نیچے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پلٹ کر محمد صاحب کی طرف آئی۔ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے آپ کے لفظوں کا؟ وہ بچہ بیمار لگ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، اور آپ اسے نالائق کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا سے ناراض ہو جائے مگر ماں باپ کے الفاظ کا زخم کہیں نہیں بھرتا۔ محمد صاحب نے اخبار سیدھا کیا، مگر خاموشی سے سن لیا۔ رباب بیگم غصے میں بڑبڑاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی اور مینشن کے ماحول پر ایک بوجھ سا چھا گیا۔ جہان تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی جیسے ساری دنیا سے ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس کے جسم میں ایک مانوس سی بے جانیت اتر آئی تھی، جیسے رگ رگ میں تھکن نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ اس نے قدموں کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے بیگ بیڈ پر رکھا اور اسے کھولنے لگا، مگر ایک ہی دم کمر میں ایک تیز اٹھی آہ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا۔ جسم کا ہر جوڑ جیسے دکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ سے دوائیاں نکالی اور پانی کی بوتل اٹھا کر ایک ایک گولی نکلنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ سب کچھ معمول کے انداز میں کرنا چاہ رہا تھا، جیسے سب ٹھیک ہے، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوائیاں کھا کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا اور اپنے بازو آنکھوں پر رکھ لیے، مگر جیسے ہی پلکیں بند ہوئی ذہن میں صرف ایک چہرہ ابھرا، ماہین کا۔ وہ منظر ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے دوڑنے لگا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ، ماہین کا بھاگ کر اس کے سامنے آنا، اس کی آنکھوں میں پھیلتی بے بسی، اور پھر اس کا نظر انداز کر کے گزر جانا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی، جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز دوبارہ گونجی ہو۔ کیوں یاد آتی ہو اتنی؟ اس نے دل سے
خود سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کروٹ بدل کر سیدھا لیٹ گیا، نظریں چھت پر جم گئی اور پھر دھیرے دھیرے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی شرارتیں، اس کی یاد میں لپٹی ہر چھوٹی بات اسے اپنی باہوں میں لے لیتی گئی۔ آنکھیں بوجھل ہوئی، سانس دھیرے ہوئے، اور ذہن ماہین کی سوچوں کے ساتھ نیند کی آغوش میں اترتا چلا گیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، زیتون کے رنگ کے پردے آدھے کھلے ہوئے تھے، باہر بادلوں کا ہلکا سایہ اور ہوا کی خنکی کمرے کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ صوفے پر بلاج سر جھکائے، کوہنیوں پر ہاتھ رکھے، انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر کسی گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن تھی، جیسے کوئی بوجھ دل پہ رکھا ہو۔ افنان آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، نرم سا گاؤن پہنے، ایک ہاتھ اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے محبت سے بلاج کے کندھے پر رکھا۔ بلاج، کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ بلاج چونک سا گیا اور پھر اس نے فوراً افنان کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس کی آواز میں کچھ چھپی ہوئی الجھن تھی۔ افنان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کل ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، یاد ہے نا؟ جانا ضروری ہے، بلاج نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ افنان، تم ماما کے ساتھ چلی جانا، مجھے کل ایک پریس پر جانا ہے، کام رک نہیں سکتا۔ افنان نے پلکیں جھپکائے، کچھ کہنا چاہا مگر پھر چپ چاپ سر ہلا دیا۔ اس کی خاموشی میں تھوڑی سی ناراضی، تھوڑی سی مایوسی تھی، مگر محبت وہ اب بھی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ بلاج نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن تم جانتی ہو نا، میں ہر دن ہر لمحہ تمہارے لیے ہی دوڑ رہا ہوں۔ افنان نے نظریں چرائی۔ ہاں جانتی ہوں، پر کبھی کبھی دل چاہتا ہے تم بس میرے پاس بیٹھے رہو، کچھ بھی نہ کہو، کچھ بھی نہ کرو، بس ہو۔ بلاج اس کے قریب ہوا، اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ میں ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اس نے افنان کی ناک کو نرمی سے چھوا اور پھر دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے اور قریب ہو گئے۔ بلاج نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور افنان نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری کہانی یہاں تک آئے گی، تم، میں اور ایک ننھی سی جان جو ہمارے درمیان پل رہی ہے، افنان نے دھیرے سے کہا۔ بلاج نے مسکرا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ ہمارے خواب کی تعبیر ہے، اور تم دونوں میری کل کائنات۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا کمرے میں داخل ہوا، پردے ہلے اور اس لمحے کی خاموشی کو مزید گہرا کر گئے۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی اور دو دھڑکنیں جو اب ایک تال میں دھڑک رہی تھی۔ صبح کے دھندلکے ابھی کمرے کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے تھے، روشنی نرم سے چادر بن کر ہر شے پر اتر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگے کلاک کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ جہان بیڈ پر نیم دراز، ایک ہاتھ ماتھے پر رکھے چھت کو گھور رہا تھا۔ رات کی نیند ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی اور اب وہ ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ جسم کچھ بہتر تھا مگر دل، وہ تو اب بھی کسی خلا میں معلق تھا۔ تبھی بیڈ پر رکھے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ ان نون نمبر۔ جہان نے قدرے حیرت سے موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر ایک باہری کرخت آواز ابھری۔ بہت سونا ہے نا تمہاری ماہین، دیکھتے ہیں کب تک بچا پاتے اسے، وقت کم ہے جہان۔ آواز کٹی، دل دہل گیا۔ جہان لمحہ بھر کو ساکت بیٹھا رہا، اس کی انگلیاں موبائل پر سختی سے جم گئی، آنکھوں میں ایک دم اضطراب اتر آیا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ بڑبڑایا، مگر اس کی سانسوں میں پھیلتی گھبراہٹ بے قابو ہو چکی تھی۔ ماہین۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ بیڈ سے اٹھا، تیزی سے وارڈروب کی طرف گیا، جیکٹ نکالی، گاڑی کی چابی اٹھائی، موبائل جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں پھلانگتے وہ نیچے پہنچا۔ رباب بیگم لاؤنج میں ہی تھی۔ بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ، ان کی آواز اس کے پیچھے آئی، مگر جہان کے قدم نہیں رکے۔ بعد میں امی، وہ صرف اتنا کہہ سکا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ لان میں کھڑی کار کا دروازہ زور سے کھولا، سٹارٹ کی اور گاڑی پورے زور سے مین گیٹ سے نکل گئی۔ جہان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ کوئی مذاق نہیں لگتا۔ ماہین کو کچھ ہوا تو اس کے دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، بچا لو، وقت کم ہے۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں سلطان حویلی کا ماحول یکدم شور سے گونج اٹھا جب گیٹ کے باہر ایک گاڑی پوری رفتار سے رکی اور دروازہ کھلتے جہان دیوانگی کے عالم میں باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ، سانس بے قابو اور چہرے پر وحشت طاری تھی۔ ماہین، ماہین، وہ بلند آواز میں پکار رہا تھا، جیسے حویلی کی فضا اس کی آواز کے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ فاطمہ بیگم اور عائشہ سلطان جلدی سے باہر نکلی، پیچھے پیچھے حنان، عیسیٰ اور ابا حضور بھی برآمدے میں آن کھڑے ہوئے۔
عیسیٰ فوراً آگے بڑھا اور جہان کا بازو پکڑا. کیا ہوا جہان؟ سب خیریت ہے؟ مگر جہان کی حالت دیکھ کر دل دہل گیا. ماہین کہاں ہے؟ مجھے میری ماہی چاہیے. وہ جھٹکے سے عیسیٰ کے ہاتھ سے خود کو چھڑا کر حویلی کے اندر بڑھنے لگا. حنان کا ضبط جواب دے گیا. وہ آگے بڑھا اور تلخی سے بولا, جہان بس کرو میری بہن. جہان کی دھاڑ نے سب کو ساکت. بس چپ کر جائیں آپ. بالکل چپ. حفاظت کی تھی نا آپ نے, یہی وعدہ کیا تھا. اتنے میں دانین بھی اندر سے باہر آئی اور جہان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا. ہیلو. دوسری طرف وہی آواز گونجی. افسوس تم بہت دیر کر چکے ہو. اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو قسم کھا کے کہتا ہوں تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ اسلام آباد کے تمام پرندے ان سے اپنا گھونسلہ بنا لیں گے. جہان کی آواز فضا میں گونجی مگر فون بند ہو چکا تھا. ابھی وہ کچھ بولتا کہ حنان کے فون کی گھنٹی بجی. اس نے فون دیکھا. کرم دین. حنان نے فون اٹھایا, اسپیکر پر کر دیا. ہاں بولو کرم دین. دوسری طرف کرہاتی ہوئی آواز ابھری. صاحب مجھے گولی لگی ہے, ماہین بیوی کو لے گئے. ایک لمحے کو وقت تھم گیا. کیا؟ جہان اور حنان ایک ساتھ دھاڑے. صاحب وہ لے گئے ماہین بیبی کو. وہ فون بند ہو گیا. جہان کا دل دھک سے رہ گیا. وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور حنان کا گریبان پکڑ لیا. یہ حفاظت کی ہے تم نے؟ بتاؤ میری ماہی کہاں ہے؟ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں اس شہر کو راکھ کر دوں گا. شروعات تم سے کروں گا. حنان نے جھٹکے سے اسے دھکا دیا. بند کرو یہ ڈرامہ. تم جیسے خود غرض انسان کو تو کوئی حق ہی نہیں کہ بس. تھانین کی آواز بجلی کی طرح کڑکی. وہ تیزی سے آگے بڑھی اور حنان کے سامنے کھڑی ہو گئی. کافی ہو گیا. میرا بھائی خود غرض نہیں ہے. سنا آپ نے؟ عائشہ سلطان نے دانین کا بازو تھاما. بیٹا بس کرو. نہیں ماما. دانین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اگر حاتم آج زندہ ہے تو اسی خود غرض انسان کی بدولت ہے. سب چونک گئے حتیٰ کہ فاطمہ بیگم اور ابا حضور بھی. حنان حیرت سے بولا, کیا مطلب؟ دانین کی آواز بھرا گئی. حاتم کو بون میرو جہان نے دیا تھا. یہ کہیں یورپ نہیں گیا تھا. یہ تب ہسپتال میں ہمارے ساتھ موجود تھا. مجھے بھی تب پتا چلا جب برہان بھائی اور ڈاکٹر کی باتیں سنی. وہ حنان کی طرف پلٹی. صحیح کہا آپ نے. بہت بڑا خود غرض انسان ہے یہ. اب ہر چہرے پر حیرت کی گہری لکیریں کھنچ چکی تھی. حویلی کی فضا ایک بوجھ سے دب چکی تھی. جہان آنکھوں کے کناروں پر جمی نمی کو سختی سے رگڑتا خاموشی سے پیچھے ہٹا اور حویلی سے باہر نکل گیا. کچھ لمحوں کے بعد حنان بھی تیزی سے نکلا. اس کے پیچھے عیسیٰ اور موسیٰ بھی بھاگے. حویلی کے باہر اب خاموشی تھی مگر ہر دل کے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا. ہوا جیسے تھم گئی تھی. سانسیں بے قابو. دل دھڑکنے کی بجائے دھاڑے مار رہا تھا. جہان اور حنان گاڑی میں بیٹھے اندھا دھند اس جگہ کی طرف جا رہے تھے جہاں سے کرم دین کی کال آئی تھی. عیسیٰ اور موسیٰ ان کی پیچھے گاڑی میں تھے. جیسے ہی وہ سنسان سڑک کے کنارے اس ویران مقام پر پہنچے ان کے قدم رک گئے. وہ منظر روح جھنجھوڑ دینے والا تھا. سڑک کنارے کرم دین خون میں لت پت پڑا تھا پر آس پاس ماہین کا نام و نشان تک نہ تھا. ماہی. جہان کی دھیمی آواز میں بھی اذیت چھپی ہوئی تھی. وہ بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے ابھی وہ کسی درخت کے پیچھے سے نکل آئے گی, مسکرا دے گی. حنان جھک کر کرم دین کو چیک کرنے لگا. سانس چل رہی ہے مگر حالت نازک ہے. موسیٰ فوراً آگے بڑھے. ہم اسے فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں. حنان نے اس بات میں سر ہلایا. جلدی لے جاؤ. جہان ابھی تک پتھریلی آنکھوں سے خالی سڑک کو تک رہا تھا جیسے وہاں ہوا بھی کچھ جانتی ہو جو کہنے سے قاصر ہو. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جیب سے فون نکالا. مراد کا نمبر ڈائل کیا. ہیلو مراد. آواز جیسے کانٹوں پر چل رہی ہو. مہین وہ اغوا ہو گیا ہے. ڈرائیور زخمی ملا ہے. مراد کی پریشان آواز سنائی دی. کہاں ہو تم؟ میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں. میں ابھی آ رہا ہوں. مراد نے فون بند کیا. چند ہی لمحوں بعد مراد کی گاڑی وہاں رکی. دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے باہر نکلا. سامنے ہی جہان کھڑا تھا, ساکت, خالی, بے جان. مراد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. جہان. اور یہ نام سنتے جہان اس کے سینے سے لگ گیا. وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. مراد میری ماہی چلی گئی. میں اسے نہیں بچا سکا. مراد نے اسے اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے تھامے رکھا. ہم اسے ڈھونڈ لیں گے. قسم ہے مجھے. کچھ بھی ہو جائے. اسی لمحے ایک اور گاڑی کی بریک کی آواز سنائی دی. ایس ایچ او دلاور خان وردی میں ملبوس سخت چہرہ لیے وہاں پہنچا. سلام سر. اس نے مراد کو سلیوٹ کیا. مراد نے سر کے کنارے سے اشارہ دیا. دلاور یہ لڑکی ماہین سلطان اغوا ہوئی ہے. ابھی فوری طور پر علاقے کی ناکہ بندی کرو. اطراف کے CCTV کیمرے چیک کرو اور جو کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے فوراً رپورٹ کرو. جی سر. دلاور نے فوراً واکی ٹاکی پر ہدایات جاری کرنا شروع کر دی. جہان اب بھی ساکت کھڑا تھا, چہرے پر آنسو کی لکیر, دل میں طوفان اور نظروں میں صرف ایک نام, ماہین. ہسپتال سے نکلتے وقت شام کے سائے دھیرے دھیرے زمین پر پھیلنے لگے تھے. افنان نے اپنے ہاتھ میں رپورٹس تھام رکھی تھی. ڈاکٹر نے مکمل تسلی دی تھی کہ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے مگر اس
خوشی کو بانٹنے کے لیے آج عائشہ سلطان اس کے ساتھ نہیں تھی۔ صبح سے ان کی طبیعت کچھ مانی تھی۔ افنان نے اصرار کے باوجود انہیں آرام کا مشورہ دیا اور اکیلی ڈرائیور کے ہمراہ چلی آئی۔ بلاج کی طرف سے رکھی گئی لیڈی ڈرائیور، جس کا نام صبا تھا، ہمیشہ ساتھ رہتی تھی۔ احتیاط اور تحفظ کی خاطر بلاج نے افنان کے لیے اس کا انتظام خاص طور پر کیا تھا۔ صبا خاموش، طیبہ اور ذمہ دار لڑکی تھی جو ہر لمحہ محتاط رہتی۔ افنان جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکلی، صبا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ چلے میم؟ ہاں، سلطان حویلی لے چلو، افنان نے نرمی سے کہا۔ رپورٹس اپنی گود میں رکھے اور ایک لمحے کو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ گاڑی آہستگی سے ہسپتال کی پارکنگ سے نکلی اور شہر کے باہر واقع سلطان حویلی کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر بادلوں کی تہہ سی چھا چکی تھی، سڑکوں پر رش کم ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سنسان سڑک پر پہنچی جہاں دور دور تک انسانی آہٹ کم تھی۔ تبھی اچانک سامنے سے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے آئی اور ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ کر بریک لگا دی۔ ساتھ ہی پیچھے سے بھی ایک ویسی ہی گاڑی آ کر رک گئی۔ صبا نے فوراً بریک پر پاؤں مارا اور سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ میم، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ افنان، جو پہلے ہی سڑک کی سنسانی سے کچھ بے چین تھی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ صبا، گاڑی لاک کرو۔ مگر وہ کچھ کرتی اس سے پہلے ہی سامنے والی گاڑی سے 6 سے 7 نقاب پوش مرد نکل آئے۔ ایک آنکھوں میں چمک لیے وہ افنان کی طرف لپکا اور دروازہ کھینچ کر کھولا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہٹو! افنان نے زور سے چیخنے کی کوشش کی مگر خوف سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ صبا فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ایک لمبا سا شخص پوری طرح سیاہ لباس میں ملبوس اس کے قریب آیا اور مہارت سے اس کی گردن کے ایک خاص حصے کو دبایا۔ صبا کی آنکھیں پلکوں سمیت بند ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ صبا! افنان نے ہڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور شخص جس کے ہاتھ میں سفید کپڑا تھا آگے بڑھا۔ افنان نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی وہ کپڑا اس کے منہ کے قریب لایا گیا، تیز خوشبو نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ بے سدھ ہو کر اس کے بازوؤں میں گر گئی۔ جلدی کرو! ایک مرد کی سخت آواز ابھری۔ اسے گاڑی میں ڈالو اور دوسری کو یہیں چھوڑو، ہمیں بس 5 منٹ ہے۔ افنان کو اٹھا کر پیچھے کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا۔ گاڑی تیزی سے سٹارٹ ہوئی اور وہ لوگ سنسان سڑک پر اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ہوائیں زور سے چلنے لگی تھی۔ افنان کے ہاتھ میں موجود رپورٹس فرش پر گری ہوئی تھی اور ان میں ایک صفحے پر بچے کی جھلک کی تصویر تھی جو اب خاموشی سے سڑک پر پڑی ہلکی ہوا سے ہل رہی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جہان ہی ڈونر ہوگا۔ وہ تو بون میرو تھا، صحیح ٹھیک ہو گیا۔ اور ماہین کا اور یہ سارا مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے یار۔ پہلے بھی اس کے بھائی پر غصہ آتا، مطلب اوور ریئیکٹ کرتا تھا وہ، اور خیر اوور تو یہ سارے ہی ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، کوئی ان کی سدھ بدھ نہیں ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔